بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سارے خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد اسماعیل آپ کو اپنے چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے میری اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر جتنے بسنے والے مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ اگر کوئی پریشان ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامل اور مکمل صحت عطا فرمائے۔ دوستو، روغن بلسان کا استعمال مختلف قسم کے امراض کے لیے کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کئی سارے منافع اور فوائد چھپا کر رکھے ہیں۔ روغن بلسان بدر کی پہاڑیوں سے، درختوں سے نکالا جاتا ہے، اور بڑی محنت کے ساتھ ایک ایک قطرہ کر کے نکالا جاتا ہے، اور پھر پوری دنیا کے اندر روغن بلسان اس کو بھیجا جاتا ہے، اور لوگ اس کو استعمال کر کے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ پاکستان کے اندر روغن بلسان آپ نکالتے ہیں، کہاں سے لے کر آتے ہیں؟ تو میں ان سارے دوستوں کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ روغن بلسان اصلی صرف بدر کی پہاڑیوں سے ہی نکلتا ہے، اور وہیں سے پوری دنیا کے اندر جاتا ہے۔ اب روغن بلسان کے استعمال کرتے ہوئے آپ نے کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، یا روغن بلسان کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ تعالی میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتانے والا ہوں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بلکہ روغن بلسان کا کام کرنے والے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو مزاج کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ وہ روغن بلسان بیچ تو رہے ہوتے ہیں، لیکن اگلے بندے کی کیفیت کیا ہے، اس کا مرض کیا ہے، اور اس کا مزاج کیا ہے، اب میں نے اس کو مزاج کے مطابق کیسے استعمال کروانا ہے، یہ ان لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ میں نے اس موضوع پر بہت ساری ویڈیوز پہلے بنائی ہوئی ہیں، اور میں ان سارے دوستوں کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں جو روغن بلسان کسی کے پاس لینے کے لیے جائیں تو پہلے اس کو اپنی کیفیت بتائیں کہ میرا یہ مرض ہے، میری یہ کیفیت ہے، میں نے اس کے لیے استعمال کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے ویڈیوز دیکھی ہوتی ہیں کہ بھئی روغن بلسان کے یہ فائدے ہیں، بس میں روغن بلسان منگوا لوں، اس کو استعمال کرنا شروع کر دوں، پھر فائدہ نہیں ہوتا، پھر لوگ باتیں کرتے ہیں کہ بھئی میں نے روغن بلسان منگوایا، مجھے فائدہ نہیں ہوا۔ تو آپ چاہے مدینہ سے خریدیں، جہاں سے مرضی خریدیں، جس بندے سے آپ نے روغن بلسان خریدا ہے اس کو اپنی کیفیت بتائیں کہ میری یہ کیفیت ہے۔ جیسے ایک بندہ معدے کا مریض ہے، اور معدے کا مرض ہوتے ہوئے اللہ پاک شفا دینا چاہیں تو شفا دے سکتے ہیں، لیکن جو ہم نے لوگوں کو استعمال کروایا، جو لوگوں کے تاثرات تھے، یا جو ہم نے لوگوں سے تاثرات سنے جو مدینہ سے لے کر آئے یا کسی اور جگہ سے لے کر آئے، معدے کے مرض کے لیے اس کو استعمال کیا تو ان کو پراپر اس کا فائدہ نہیں ہوا۔ تو میں ان سارے دوستوں کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں جو روغن بلسان کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو کن شرائط کے ساتھ اس کو استعمال کریں گے، مزاج کے مطابق کیسے استعمال کریں گے، یہ چیزیں آج میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ اب مزاج آپ کو کیسے معلوم ہوگا؟ یا تو حکیم کے پاس جا کر آپ کو معلوم ہوگا، یا اگر آپ ہم سے منگوانا چاہتے ہیں، ہم سے رابطہ کرتے ہیں، تو میں مکمل آپ کی کیفیت دیکھ کر، یا آپ کو اپنی ایک ویڈیو ہے جس میں علامات کے بارے میں بتایا گیا ہے، وہ آپ کو بھیج کر اس سے کچھ نہ کچھ جانچ ہو سکتی ہے کہ آپ کا مزاج کیا ہے، پھر اس کے مطابق آپ اس کو طریقے کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی دوست خالص روغن بلسان بدر والا پاکستان کے اندر منگوانا چاہتا ہو، خالص جنگلی شہد، زعفران، سلاجید، یا کسی بھی قسم کی دیگر ادویات منگوانا چاہتے ہوں، ہمارے پاس ہر قسم کی ادویات دستیاب ہیں۔ ہمارے واٹس ایپ پر رابطہ کر کے اس کی مکمل ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں۔ اب دوستو، روغن بلسان کا استعمال کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، پرہیز کیا کیا کرنے ہیں، وہ ساری کی ساری تفصیل میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو اس ویڈیو کو مکمل اور آخر تک دیکھیے گا، اسکپ مت کیجیے گا۔ یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کے لیے انتہائی مفید اور انتہائی کارآمد ثابت ہوگی۔ تو چلیں تفصیل کے ساتھ روغن بلسان کے استعمال کے دوران کیا کیا پرہیز کرنا چاہیے سن لیتے ہیں۔ جی تو دوستو، یہ روغن بلسان کے استعمال میں کیا کیا پرہیز کرنا ہے اور کچھ ضروری ہدایات یہ میں نے آپ دوستوں کے لیے لکھ کر رکھی ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ نمبر 1، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ شفا خالق کائنات کے ہاتھ میں ہے، اس لیے یقین سب سے پہلے اللہ کی ذات پر ہو، اور پھر بھروسے اور یقین کے ساتھ دوا یعنی روغن بلسان کا استعمال کریں، اللہ پاک ضرور شفا دیں گے۔ شفا اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، اس بات کو ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ روغن بلسان پر اعتماد نہیں کرنا، اللہ کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے بطور دوا کے روغن بلسان کا استعمال کرنا ہے۔ نمبر 2، معدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ اگر جاننا چاہتے ہیں کہ معدہ ٹھیک ہے یا خراب ہے تو ہماری یوٹیوب پر بہت ساری ویڈیوز اس موضوع پر موجود ہیں کہ آیا آپ کا معدہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ مختصراً بتا دیں، تو اس میں یہ بات میں عرض کرنا چاہوں گا، اگر آپ کو قبض کا مسئلہ نہیں ہے، کھانا ٹھیک طریقے سے ہضم ہوتا ہے، بھوک وغیرہ ٹھیک لگتی ہے، تیزابیت کا مسئلہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا معدہ ٹھیک ہے، آپ روغن بلسان کو اپنے جس بھی مرض کے لیے استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، شروع کے 10 دن صرف ایک قطرہ استعمال کرنا ہے، اس کے بعد مشورہ کر کے مقدار بڑھا سکتے ہیں۔ شروع کے 10 دن آپ نے ایک قطرہ استعمال کرنا ہے۔ یہ روغن بلسان آدھے تولے کی شیشی میرے ہاتھ کے اندر ہے۔ استعمال کرنے سے پہلے اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے، ہلا لیں گے۔ یا بیچ میں ذرات دیکھ رہے ہیں، جب روغن بلسان درختوں سے نکالا جاتا ہے تو کچھ ذرات اس کے اندر رہ جاتے ہیں، تو
روغن بلسان کو پہلے اچھے طریقے سے مکس کریں گے. پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈراپر آپ اس میں نہیں رکھتے، تو ڈراپر رکھنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ جم جاتا ہے، اس میں قطرہ پھر صحیح طریقے سے نکل نہیں پاتا. یہ سٹک ساتھ میں ہوتی ہے، 2-3 دفعہ اچھے طریقے سے اس کو لگا کر جب نکالیں گے تو ایک قطرہ نکل آئے گا آسانی سے. تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑے گا، یہ ایک قطرہ نکل آتا ہے. 2-3 دفعہ کر کے ایسے کر کے ایک قطرہ نکالنا ہے، دودھ کے اندر ڈال کر رات کو سونے سے پہلے اس کو استعمال کر لینا ہے. تو شروع کے 10 دن ہم ایک قطرہ استعمال کرواتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ مشورہ کر کے مقدار بڑھا سکتے ہیں. نمبر 4، گیس والی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. آلو، چاول، گوبھی، مٹر، چکن، بوتل بڑا گوشت، بیکری کا سامان وغیرہ روغن بلسان کا استعمال کرتے ہوئے اس سے پرہیز کریں گے. دیسی غذائیں اپنے معدے کی کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے استعمال کریں. دیسی غذاؤں میں دیسی مرغی، بکرے کی یخنی، سبزی ڈال کر زیتون، شہد، دودھ، دیسی گھی وغیرہ یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. 1 ماہ تک آپ نے مکمل پرہیز کرنا ہے غذا وغیرہ کا. روغن بلسان کا استعمال کرتے ہوئے کم از کم 1 مہینے تک آپ نے یہ پرہیز رکھنا ہے. نمبر 8، دودھ خالص ہونا چاہیے. جب آپ روغن بلسان کا استعمال کریں تو کوشش کریں کہ دودھ بالکل خالص ہو، اس سے آپ کو جلدی اور پراپر صحیح طریقے سے فائدہ ہوگا. سب سے اہم بات، ہر فرض نماز کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. 7 دفعہ درمیان میں یہ دعا پڑھنی ہے انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ: رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. جو لوگ اس کو بے اولادی کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو روغن بلسان کے ساتھ ساتھ یہ عمل ضرور کریں. اللہ رب العزت کی ذات انشاءاللہ اپنا کرم ضرور فرمائیں گے. تو دوستو یہ کچھ گزارشات تھیں، یہ کچھ ہدایات تھیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.